عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم دوستوں اور پیارے ناظرین، آج کی حدیث کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے اور روزانہ ہم ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کی مکمل تشریحات کے ساتھ۔ آج کی حدیث جو ہے وہ حدیث تحنیک کے عمل سے متعلق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے تو آپ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے تھے اور تحنیک فرماتے تھے۔ تحنیک کا عمل کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں اور صحابہ کرام کے دلوں میں بہت زیادہ عقیدت تھی، اور اتنی عقیدت تھی کہ وہ لوگ اپنے ہر کام کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اسی صحبت کی وجہ سے جو اخلاص اور جو جذبہ عقیدت صحابہ کرام کے دلوں میں آ گئی تھی، تو صحابہ کرام یہ عمل کرتے تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں کوئی کھجور جیسی کوئی اور دوسری چیز جیسے چھہارا ہے یا شہد وغیرہ، یہ منہ سے چبا کر اس نومولود اور نئے بچے کے منہ میں ڈال دیتے تھے، اور وہ بچہ پھر اپنے اندر لے لیتا تھا تاکہ اس کی وجہ سے اس کے اندر بھی ایک تاثیر پیدا ہو جائے، اور پھر اسی عمل کو تحنیک کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور صحابہ کرام عموماً اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب وہ مکہ میں تھی تو حاملہ تھی، اور جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو قباء میں ان کے ہاں ولادت ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاں پیدا ہوئے۔ تو یہ بچہ اسلام میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ تھا۔ اس بچے کی وجہ سے صحابہ کرام میں بڑی خوشی کا ماحول قائم ہوا، اور بہت خوش ہوئے وہ لوگ، وہ اس وجہ سے کہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی جڑ کاٹنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا جادو کر دیا ہے کہ اب کے بعد مسلمانوں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیدائش سے بڑی خوشی ہوئی صحابہ کرام میں، اور ان کا یہ جادو کا عمل اور یہ جو کہی بات مشہور ہو گئی تھی یہ غلط ثابت ہوئی۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں عبداللہ ابن زبیر کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کی گود میں رکھ دیا، تو آپ نے چھہارا منگوایا اور اسے چبایا، اور پھر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا، اور پھر اس کے تالو پر مل دیا، پھر اس کے دعا کی اور برکت سے نوازا۔ تو یہ ایک عمل ہے تحنیک کا عمل یہ ہے کہ نومولود بچہ جو نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو صحابہ کرام رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور آج ہم کسی اولیاء اللہ کی خدمت میں، کسی اللہ والے صالح اور مقبول بندے کی خدمت میں ایسے بچے کو پیش کریں، اور یہ عقیدت ہو، یہ جذبہ ہو کہ اس کے اندر بھی صالحیت و صلاحیت وہ بزرگ جیسا آئے اور دین اسلام پر عمل کرنے والا بنے، اور اس کے لیے کھجور، چھہارا یا اس جیسی کوئی دوسری چیز وہ ذرا چبا کر اپنا لعاب دہن لگا کر اس کے منہ میں ڈال دے اور تالو میں تھوڑا مل دے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اور لوگوں میں اس عمل کا رواج ختم ہو رہا ہے۔ تو آج بھی اگر ماں باپ کے اوپر سب سے پہلا جو حق بچے کا ہوتا ہے
وہ یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد کان میں اذان دی جائے، اس کے بارے میں کل ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی۔ اور اس کے بعد دوسرا عمل جو نومولود بچے کے ساتھ ہونا چاہیے وہ تحنیک کا عمل ہونا چاہیے، کہ کسی بزرگ کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس، کسی صالح بندے کے پاس جا کر کھجور یا شہد یا چھوہارے اس جیسی کوئی چیز ان کے لعاب دہن سے لگا کر تھوڑا چبا کر دیں اور بچے کے تالو سے وہ مل دیں، تاکہ اس کے اندر بھی نیکی کے اثرات پیدا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔